أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نور آیت نمبر 23 تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان لوگوں کا جو پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لعنتی ہیں، ان پر دنیا میں بھی لعنت ہے اور آخرت میں بھی لعنت ہے، اور اللہ نے ان کے لیے ایک بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ پڑھتے ہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان الذین، بے شک جو لوگ، یرمونا، تہمت لگاتے ہیں، محصناتی، پاک دامن عورتوں پر، غافلاتی، انجان، یعنی پتہ ہی نہیں ہے ان کو کہ یہ بیچ میں تہمت لگ گئی، پتہ بھی ان کو نہیں ہوتا کہ ہمارے اوپر یہ تہمت لگ گئی، انہوں نے کوئی ایسا کام کیا ہی نہیں ہوتا، انجان ہے، غافل ہیں اس سے، لیکن یہ ان پر تہمت لگاتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا ان الذین یرمون المحصنات الغافلات، بے شک جو لوگ تہمت لگاتے ہیں پاک دامن انجان عورتوں پر، مومناتی، جو مومن ہیں، ایمان والی ہیں، لعنوا، ان پر لعنت ہے، فی الدنیا، دنیا میں، والآخرہ، اور آخرت میں بھی، وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا کہ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ وَلَهُمْ عذاب عظیم۔ بے شک جو لوگ تہمت لگاتے ہیں پاک دامن انجان مومن عورتوں پر، ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت ہے، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یعنی آپ غور کریں، پاک دامن عورت پر تہمت لگانا جسے خبر ہی نہیں ہے، انجان ہے، خام خواہ اس پر الزام لگا دیا، بہت بڑا ظلم ہے۔ اس لیے ایسا کرنے والوں پر لعنت فرمائی گئی ہے۔ گویا تہمت لگانے والا یا تہمت لگانے والی اللہ کی رحمت سے دور کر دیے گئے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ غور کریں، انسان جب بولتا ہے تو اس کی نیت یا ارادہ دل میں پہلے ہی سے موجود ہوتا ہے۔ آخرت میں یہ اعضاء ارادے کے تابع ہوں گے، اللہ کے سامنے گواہی دیں گے ہر اس کام کی جو ان اعضاء سے لیا گیا۔ جو شخص بھی قیامت کے دن اپنے جرم کا اقرار نہیں کرے گا، جھوٹ بولنے کی کوشش کرے گا، تو اس کے اعضاء کو اللہ تعالیٰ قوت گویائی عطا فرمائے گا۔ اس طرح اس شخص کا جرم زہر ہو جائے گا، پھر وہ سزا پائے گا۔ حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، 7 گناہوں سے بچو۔ یہ 7 گناہ بڑے مہلک گناہ ہیں، بہت سخت ہیں۔ پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پہلا گناہ اللہ کے ساتھ شریک کرنا، دوسرا گناہ جادو کرنا، تیسرا گناہ کسی کو بلا وجہ مارنا، قتل کرنا، چوتھا گناہ سود کھانا، پانچواں گناہ یتیم کا مال کھانا، چھٹا گناہ جہاد سے بھاگ جانا، ساتواں گناہ پاک دامن انجان مومن عورت پر تہمت لگانا۔ بخاری مسلم میں یہ حدیث موجود ہے۔ حدیث میں آتا ہے ایک اور جگہ پہ کہ پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگانے والے کی 100 سال کی نیکیاں
برباد ہو جاتی ہیں، ضائع ہو جاتی ہیں۔ نیک اور پارسا عورت پر تہمت لگانا اللہ کی پھٹکار پانا ہے، یعنی لعنتی بننا ہے دنیا اور آخرت میں۔ قیامت کے دن تہمت لگانے والوں کے ہاتھ، پاؤں اور زبانیں از خود گواہی دیں گی اور انکار کی گنجائش نہیں ہوگی، سزا ہو جائے گی۔ غور کریں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جب تہمت لگائی گئی وہ اس سے بے خبر تھیں، ان کو پتہ ہی نہیں تھا۔ جب پتہ چلا تو بہت سخت تکلیف ہوئی۔ مسلمان جو اس میں ملوث تھے ان پر حد جاری کی گئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ اسی طرح سے اس سازش میں جو سب سے بڑا مجرم تھا وہ منافقوں کا سردار عبداللہ بن ابی تھا، جس نے نہ توبہ کی نہ اس کو سزا ہوئی، بلکہ اس کے لیے اللہ نے قیامت کے دن لعنت کا طوق پہنا کر عذاب عظیم قیامت کے لیے رکھ لیا ہے۔ اس لیے فرمایا نا اللہ نے، ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پتہ بھی نہیں تھا کہ اس پر الزام لگا دیا، ایسے تہمت لگا دی اس خبیث نے، جو منافقوں کا سردار تھا، پھر اس نے لوگوں میں پھیلا دیا تو عبداللہ بن ابی نے، تو پھر اللہ نے فرمایا لوئنو، اس پر بھی لعنت ہے اور جو اس کے ساتھ ہیں ان پر بھی لعنت ہے۔ تو فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی لعنت ہے، آخرت میں بھی لعنت ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور اللہ نے ان کے لیے عذاب عظیم بنا رکھا ہے۔ یہ منافق اور اس کے ساتھ دوسرے منافقین قیامت کے دن سزا بھگتیں گے۔ یہ لعنتی لوگ ہیں، اللہ کی رحمت سے محروم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عذاب عظیم کی وعید سنائی ہے۔ بعض لوگ دوسروں پر الزام لگانا، تہمت بہتان لگانا عادتاً کرتے ہیں، اور کچھ لوگ میڈیا پر تہمت لگا کر رقم لیتے ہیں، کمائی کرتے ہیں، یہ ان کا روزگار بنا ہوا ہے۔ بھول جاتے ہیں کہ ایسا کرنے سے وہ لعنتی بن گئے ہیں، اللہ کے بڑے عذاب کو برداشت کرنے والے بن گئے ہیں، تو یہ سارا سلسلہ ان کو برداشت کرنا پڑے گا۔ ایک حدیث میں ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک کبھی کوئی بندہ کوئی بات لاپرواہی سے کہہ دیتا ہے جو اللہ کی رضا کا باعث بن جاتی ہے، اس بات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندے کے درجات بلند کر دیتا ہے، اور کبھی کوئی بندہ لاپرواہی میں کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے بندہ جہنم میں گرتا چلا جاتا ہے اور پھر عذاب الہی پاتا ہے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم، ترمذی، نسائی میں یہ حدیث موجود ہے۔ غور کریں، روزمرہ زندگی میں ہمیں بات کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے، کیونکہ بات جب تک نہیں کی جاتی وہ اعمال نامے میں نہیں لکھی جاتی، جب کہہ دی جاتی ہے تب وہ اعمال نامے میں لکھ دی جاتی ہے۔ نیک لوگ کہا کرتے تھے کہ پہلے بات کو تولو پھر بولو کہ اس کا وزن اٹھا سکو گے، کیونکہ بری بات کا وزن قیامت کے دن بہت بھاری ہوگا، اٹھانا پڑے گا۔ بہت سارے گناہ زبان سے ہو جاتے ہیں، زبان کو کنٹرول کریں، گناہوں سے بچیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، آمین۔